السلام علیکم. پروگرام نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ. اس پروگرام کی مستقل میزبان پارس جہاں زیب چھٹی پر ہے. ان کی غیر موجودگی میں اس پروگرام کو کرنے کی ذمہ داری میری ہے. ملک میں اس وقت مہنگائی ہے اور مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں. مہنگائی کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں, بجلی کی قیمتیں بھی بڑھ چکی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ مختلف شہروں میں بھرپور احتجاج کیا گیا ہے. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس احتجاج کے بعد عوام کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ اسی معاملے پر آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما اختیار ولی خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, انہیں خوش آمدید کہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمیں لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے بیرسٹر عامر حسن صاحب, ان کو بھی ویلکم کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے بھی جوائن کر لیا ہے. آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں بیرسٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا. بیرسٹر صاحب, عوام اس وقت ذلیل ہو رہی ہے. کہاں ہیں سیاسی جماعتیں, کہاں ہیں آپ لوگ؟ عوام کی جو بات کرتے تھے, آپ نے انہی لوگوں سے ووٹ لینا ہے. مہنگائی اتنی زیادہ ہے, بجلی کے بل اتنے زیادہ آ گئے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, ہو کیا رہا ہے اور آپ لوگ کہاں پر ہیں؟ دیکھیے عمران بھائی, سوال آپ کا بالکل بجا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں نے خود کو اتنا مضبوط کیا ہی نہیں کہ آج کسی بھی سیاسی جماعت کا, میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, پیپلز پارٹی کا ممبر ہوں اور نظریاتی ورکر ہوں, اس کے باوجود کہتا ہوں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا عوام کی نبض پہ ہاتھ نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے منشور کے اوپر 100% ایک تو عمل نہیں کر سکی, دوسرا جو پاکستان کے اندر ایک حکمران طبقہ ہے اور ہمیشہ کا حکمران طبقہ ہے یا پریولیج کلاس ہے, اس کی چلتی رہی ہے اور سیاسی جماعتیں بھی اس کا مورا بنتی رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج تنقید تو جتنی مرضی کریں, میں خود ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, ورکر ہوں, اور میں تو نہیں ان لوگوں کی حمایت کر سکتا جن کی وجہ سے پاکستان اس نہج تک پہنچا ہے. وہ کوئی بھی ہوں, وہ سیاسی جماعتیں ہوں, وہ حکمران ہوں, وہ مراد یافتہ طبقہ ہو, وہ آپ کی بیوروکریسی ہو, آپ کی عدلیہ ہو, آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو, کوئی بھی ہو. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آج واقعی یہ کمی ہے کہ آج کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی عوام کی سطح پہ آ کے اس کے ساتھ نہیں کھڑی. اس لیے عوام بیزار ہیں, عوام تنگ ہیں. میں سمجھتا ہوں عمران بھائی کہ آج اگر یہ واقعی جناح کا پاکستان ہے نا, تو ہمیں جناح صاحب کا جو انہوں نے دستور ساز اسمبلی سے 11 اگست 1947 کو خطاب کیا تھا نا, اس کی طرف واپس جانا پڑے گا. کم از کم اسے پڑھ لیں, اسے پڑھنے کے بعد اپنے آئین کا دباچہ بنائیں, پریفیس بنائیں اس کا. اس کے اندر جناح صاحب نے یہ جو آج آپ کے ملک کو فلاحی ریاست بنانا ہے, یہ جناح صاحب کا ہدایت تھی اس وقت کی دستور ساز اسمبلی کو. کیا ہم نے فلاحی ریاست کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ نہیں. بیرسٹر صاحب, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت سی سیاسی جماعتیں وہ عوامی نہیں ہیں, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہی دعویٰ ہے نا کہ وہ عوامی جماعت ہے. اور کیا یہ جماعت بھی اب پریویلیج کلاس کی جماعت بن چکی ہے؟ میں اب آپ کو بات بتا دوں. دیکھیے, پاکستان جو بھی کہیں, بہرحال 63% کے پنجاب پاکستان ہے, اور کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو 50 سال سے پنجاب کے اندر اقتدار سے محروم رکھا گیا ہے. یعنی ہمیں حق حاکمیت ہی نہیں حاصل پچھلے 50 سال سے پاکستان کے 63% کے اوپر. تو اب بتائیے کہ ہم کیا بہتر کریں گے؟ ہم تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی 88 میں گورنمنٹ آئی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ان کے خلاف احتجاج میں شریک تھے, صدر کے ساتھ سازشیں کر رہے تھے. پھر زرداری صاحب کی حکومت آئی تو ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہمارے خلاف موومنٹ چلا رہے تھے, پنکھے جل رہے تھے. تو یہ اس سے اندازہ کریں کہ واحد پیپلز پارٹی ہے, قومی جماعت ہونے کے باوجود پنجاب میں. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو جتنا بھی وقت ملا ہے, ہمارا جرم ہی یہ ہے کہ ہم عام لوگوں کی طرف ریاست کو ترجیح بناتے ہیں. ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کے آتے ہیں, ہم لوگوں کو روزگار دیتے ہیں, ہم تنخواہوں کے اندر 150% اضافہ کرتے ہیں, ہم عام آدمی کو روزگار دیتے ہیں, پاسپورٹ دیتے ہیں, باہر ممالک میں بھیجتے ہیں ہماری. لیکن پھر بھی ہمیں اقتدار میں, پھر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, 50 سال سے 63% پاکستان پہ ہمیں حکومت کا حق ہی نہیں ملا. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آج جو وقت ہے وہ اپنا رونا رونے کا نہیں ہے. تمام سیاسی قوتوں کو, تمام ذہنوں کو ملنا پڑے گا, کولیکٹیو وزڈم کو بروئے کار لانا پڑے گا, وگرنہ عوام جس سطح پہ آئے بیٹھے ہیں, تنگ آمد بجنگ آمد. میں کہتا ہوں کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو اور کاہے عمرا کے در و دیوار ہلا دو,
اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. آج لوگ اس پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی آنکھیں بند کرے گا تو پھر عذاب بھگتے گا. اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب, آپ تو اس وقت مانچسٹر میں ہیں, لیکن کیا آپ کو بھی اندازہ ہے پاکستان میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اور سیاسی جماعتیں احتجاج میں آگے نہیں آ رہی, یہی تمام لوگ ہیں جن سے انہوں نے ووٹ لینا تھا, لیکن جب یہ مشکل میں آئے ہیں تو سیاسی جماعتیں ان کے قریب بھی نہیں پھٹک رہی ہیں. آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت شکریہ. دیکھیں, ایک تو بڑی واضح ہے کہ میں پبلک انٹرسٹ بڑے عرصے سے کرتا آ رہا ہوں. جو آج احتجاج ہوا ہے یہ غالباً پاکستانی تاریخ میں اس طرح کا اتنا بڑا احتجاج نہیں ہوا. ظلم اس بات کا ہے کہ ہمارے میڈیا اور باقی لوگوں نے اس چیز کو دکھایا نہیں, تاکہ عوام کا غم و غصہ جو ہے, اب یہ سارا قصور جو ہے ٹوٹلی ایک ہی بات پہ آ رہا ہے. میں بیٹھے آج میں نے تو کئی جگہ ذکر بھی کیا اس بات کا کہ یہ سیاسی جماعتوں کی ایک بہت بڑی غلطی تھی. اظہر صاحب, ایسا نہیں ہے جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے, یہ میڈیا پہ دکھایا بھی جا رہا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہی, وہ کہیں چھپی بیٹھی ہوئی ہیں. ہم نے دیکھ لیا پیپلز پارٹی نہیں آئی, مسلم لیگ نون نہیں آئی, اور 13 جماعتوں کا اتحاد تھا وہ نہیں آئی, اور کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں جو کہ اس وقت زیر تاب ہے, ان کو بھی اپنی پڑی ہوئی ہے. تو عوام کی کسی کو بھی کوئی فکر نہیں ہے. اچھا وہ دیکھیں نا, یہ باقی سیاسی جماعتیں تو سامنے آ نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 17 مہینے انہوں نے عیاشی کی ہے. انہوں نے کے پاس حکومت تھی اور کی گورنمنٹ کو گرانے کے بعد, حالانکہ یہ سارے چاہتے تھے نئے الیکشن کروانے کے لیے, اور ان کے دھرنے لانگ مارچ یہی رہے کہ نئے الیکشن کرائیں. جب اسمبلی تحلیل کر دی تو نئے الیکشن کی طرف عمران خان صاحب لے گئے تھے ان کو, اور انہیں اور اپریل 2022 7 اپریل کو سپریم کورٹ میں جب معاملہ سامنے تھا الیکشن کی طرف چلے جاتے تو مسائل نہ ہوتے. اصل جو بات سمجھنے والی ہے کہ 17 مہینے میں جو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی حکومت آئی, انہوں نے عوامی کام کسی طرف توجہ نہیں دی ہے. انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم رکھا, اپنے کیسز ختم کرائے, نیب میں ہو, ای سی ایل ہو, نظر آئے نا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو عوامی مسئلہ حل کیا ہو. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اظہر صاحب کوئی ایسی جماعت کا نام بتائیں جنہوں نے عوامی مسئلہ واقعی میں حل کیا ہے. دیکھیں میں چھوٹی سی بات آپ کے, میں پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بات بتا دوں. یہ جو مہنگائی کے حوالے سے معاملہ ہے, چینی کی قیمتیں فکس کروانے کے حوالے سے, آٹا کی قیمتیں اور پیٹرولیم کے اوپر جوڈیشل کمیشن پاکستانی تاریخ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے, اور میں پبلک انٹرسٹ میں لے جاتا نا ان کیسوں میں. چینی کی قیمتیں میں فکس اس دور میں ہوئی, ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم چینی کا اسی کے دور میں آیا, پی ٹی آئی کے دور میں. لیکن اب وجہ یہ ہے نتیجہ کیا نکلا سر, نتیجہ کیا نکلا جی, نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں نتیجہ دیکھیں, آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں نا کہ چینی کی قیمتیں کا استحکام آ گیا ہوا تھا, اس کی میکانزم باقاعدہ آ چکا تھا. اب کیا ہے, اب وجہ کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کام نہیں کر رہا. چینی کیا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ یعنی اپنا انڈر ہینڈ امپورٹ ہوتی ہے اور بعد میں لیگلی ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. یہ تو سارا معاملہ ان کا پوچھا نا. یہ بتائیں نا, یہ 17 مہینے میں یہ جو حکومتیں تھی پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی یا ساروں کی, انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ لیکن اظہر صدیق صاحب 2018 میں تو چینی 50 روپے فی کلو تھی, جب انکوائری کمیشن بنا, تحقیقات ہوئی تو وہ 100 پہ چلی گئی. وہ دن ہے آج کا دن ہے, چینی بھی سٹیبل نہیں ہو سکی. نہیں, تاریخی طور پر چینی کی قیمت 130-40 پیپلز پارٹی کے دور میں, نون لیگ کے دور میں, اور یہ جو 2018 میں 50 کی باتیں کر رہے ہیں, اس وقت ڈالر کیا تھا. آپ کو یہ بھی ایک فزیکل ایک یہ چیز سمجھنی ہے کہ ڈالر کی قیمتیں کیا کم ہوئی, پیٹرول کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلے گی, کاسٹ آف لائف کیا بڑھ چکی ہے. یعنی یہ کہنا کہ 50 روپے کی چینی آج سے 3 سال پہلے 30 ہوگی. آپ کی اکانومی کا تو آپ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ کاسٹ آف پروڈکشن کیا ہے. میں اس کو یعنی میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو اصل وجہ ہے جو مصنوعی بحران پیدا کر کے جو چینی کی دیکھ نا یہاں ہو کیا رہا ہے, مصنوعی بحران پیدا کیا ہوا ہے. چینی شارٹ کی جاتی ہے, ہولڈ کی جاتی ہے, اور چیک اینڈ بیلنس کوئی ہے. سر یہ کس نے کیا مصنوعی بحران پیدا؟ جی, یہ مصنوعی بحران کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ مافیاز بیٹھے ہوئے نا, یہ حکومت دیکھے نا. مجھے یہ بتائیں, یہ جو ہے نا, آپ کو پتا ہے چینی چور نام لگایا جاتا ہے جہانگیر ترین پہ. جہانگیر ترین اب کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اب ذرا سمجھے نا بات کو کہ سیاسی حکومتیں جتنی بھی ہیں, پیپلز پارٹی لے لیں, نون لیگ لے لیں, کاف لیگ لے لیں, یہ ان کی شوگر ملے اور شوگر جتنی بھی کنٹرول ہے ساری اجارہ تری ان لوگوں کے پاس ہے. یہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. نہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے قریب لوگ تھے چینی والے, وہ سارے کے سارے موجودہ حکومت کے ساتھ یا تو تحریک استحکام میں پاکستان میں چلے گئے یا ان لوگوں کے ساتھ مل گئے. ٹھیک ہے جی, اختیار ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختیار صاحب, پچھلے 76 سالوں میں 4 مرتبہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی ہے. اس لحاظ سے جو ملک کی تباہی رہی ہے
آپ کا حصہ پھر زیادہ بنتا ہے اس میں. جی کیوں نہیں, یہ اظہر صدیق صاحب بول رہے تھے. جی جی, میں ان کی بات سن رہا تھا. ماشاءاللہ انہوں نے جتنی اچھی تقریر کی تو آخر میں وہ خود ہی بول لیے کہ تحریک انصاف کے دور میں چینی میں جتنی چوری ہوئی تھی وہ سارے آج کل کچھ ادھر ہیں اور کچھ ادھر ہیں. چلے یہ تو مان لیا نا, چینی پہ جو کمیشن بنائے گئے تھے, جو اس پہ ہاتھ صاف کیا گیا تھا, اس وقت تو آپ کی نہ جماعت مان نہیں رہی تھی اور نہ آپ کا وزیر اعظم مان رہا تھا, نہ آپ کی وہ انقلابی ٹیم مان رہی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ ہم اس وقت میرے خیال میں کوئی نیا پاکستان بنا رہے تھے, یا کوئی مدینہ کی ریاست بنا رہے تھے, یا کوئی نیا پختونخوا بن رہا تھا, یا پتہ نہیں کوئی انقلاب لا رہے تھے نا. تو چینی پہ تو جتنا بزنس کیا ہے کہ پاکستان سے چینی اٹھا کے باہر بھیجو, یہاں پہ چینی کا بحران پیدا کرو, پھر مہنگی چینی خریدو, پھر لا کے عوام میں مہنگا بیچو, یہ تھا آپ کا پروگرام. اب آپ پوچھتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہے, بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, چینی مہنگی ہے, تو میں آپ کو بتا دوں, آپ 2018 کے نرخ اٹھا لیں. جب ہم 65 روپے پہ پیٹرول دیتے تھے, 6 روپے بجلی کا ایک یونٹ ہوا کرتا تھا, اور جب ایک روٹی 5 روپے کی ملتی تھی, تو اس وقت آپ ہی وہی لوگ ہیں جب یہ نعرہ آپ نے لگایا تھا کہ ایک موقع خان کو بھی دینا چاہیے, آؤ ہمارے ساتھ چلو, ہم ملک بچانے نکلے ہیں. تو آ کے آپ نے کیا ہے, آپ نے 27,000 کے قرضے کو 27,000 ارب روپے کا قرضہ جو 75 سال کا تھا, اس کو آپ نے دگنا کر دیا ہے, 54,000 پہ لے گئے ہیں پونے 4 سال میں. یعنی 75 سال کا قرضہ آپ پونے 4 سال میں ڈبل کر گئے ہیں. تو اب آپ کی جو مہنگائی ہے, جو آپ کا انفلیشن ریٹ ہے, آپ نے اپنے ملک کی مداخلت نہیں چاہ رہا تھا, ذرا نہیں آپ مداخلت نہ کریں تو بہتر ہوگا. ویسے کہہ رہا ہوں کہ قرضے کا تعلق آپ نے اپنے ملک کی, میں بتا رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں. اختیار صاحب میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال لے لیں. آپ کو سننا ہے, آپ کے بھی 16 مہینوں میں آپ نے 15-20 ہزار ارب کا قرضہ لیا تو آپ نے بھی ہے, اور یہ بھی کافی زیادہ قرضہ ہے. نہیں, آپ اپنا فگر ٹھیک کر لیں, آپ کا فگر ایگزیجریٹڈ ہے, بلکہ ویل ایگزیجریٹڈ ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اس وقت آئی ایم ایف کے, یہ ملک جو ہے یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے. عمران خان کی جماعت پاکستان کی تمام موٹر ویز کو, اپنے ایئرپورٹس کو, ریلوے سسٹم کو, آپ پہ ریلوے اسٹیشنز, آپ کا گوادر پورٹ, ایون کہ آپ کا اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان, وہ آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا آئے ہیں. آپ کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں, آپ کسی ریٹ سے نیچے نہیں آ سکتے. حکومت نگران ہو یا کوئی منتخب ہو, نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو یا زرداری صاحب ہو, کوئی بھی ہو, وہ اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام کو توڑ نہیں سکتا. عمران خان اس ملک کے 22 کروڑ عوام کے ہاتھ پیر باندھ کر, ان کے گلے پہ چھری رکھ کر آئی ایم ایف کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں. اور ایسے بارودی سرنگے بچھانے کے بعد آپ کہتے ہو کہ ہم انقلاب لا رہے ہیں. یہ پروگرام تو آپ نے بھی سائن کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, ایسے حالات میں آپ ہی نے سائن کیا ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ. جی ہاں, مجھے یہ بتائیے کہ جو ڈیل یہ کر چکے تھے, جو سودا یہ کر چکے تھے, اس کو توڑ کر یہ دوبارہ نکلے ہیں, انہوں نے پیٹرول کی پرائسز ریوائز کی ہیں, اس کا پھر آپ نے خمیازہ بھگتا دیکھا. ہمارا اگر آپ پوچھتے ہیں کہ ہم حکومت میں آئے, یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ ہم کس کے لیے, میں بتاتا ہوں, ہم صرف آپ کو نکالنے کے لیے آئے تھے, ورنہ آپ اس ملک کو اور برباد کرتے. آپ اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے ایجنڈے پر آئے تھے. ہم نے آپ کو نکالا اور ہم نے ملک کو بچایا, اور انشاءاللہ عوام اس باتوں کو, ان تمام معاملات کو قوم جانتی ہے کہ آپ کا ایجنڈا جو تھا. لیکن خان صاحب آپ کے پاس متبادل پلان کیا تھا, آپ کیا پلان چھوڑ کے گئے پھر؟ چینی کا تو پوچھ لیں ان سے, وہ چینی متبادل پلان یہی ہنوز میں بتاتا ہوں. ہم صرف باتوں والے اور صرف تقریروں والے نہیں ہیں. ہم وہ لوگ ہیں, جب 2013 میں ہم نے حکومت سنبھالی تو پیٹرول کا 1 لیٹر 118 روپے کا تھا, ہم واپس اس کو 65 پر لے کر آئے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جب آٹے کا تھیلا اس وقت 900 روپے کا تھا, جب ہماری حکومت ختم ہو رہی تھی ہم 600 پہ چھوڑ کر گئے. لیکن معذرت کے ساتھ سستی کر کے گئے تھے, یہ سب ہم بجلی 16 مہینوں میں نہیں ہو سکا آپ سے. مجھے یہ بتائیے, 16 مہینے میں تو ہم نے صرف فائر ٹینڈر کا کام کیا ہے. جو یہ آگ لگانے آئے تھے, جو آگ لگا کے چلے گئے تھے, ہم تو ان کی آگ بجھا رہے تھے. ہم نے تو, اور ہم کیا کرتے؟ مجھے بتائیے, آپ کے پاس 16 مہینے میں, ہم تو 4 مہینے میں سارا کچھ
کر کرا کے الیکشن ریفارمز لا کر کچھ آئینی ترامیم، اور ان کا وہ جو ای وی ایم تھا جس سے انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ ہم جنرل فیس کے ذریعے اس کو آرمی چیف بنا کر، اور عمران خان کا 2023 سے 2018 کا دوبارہ وزیر اعظم بن جائے گا، مرضی کا چیف جسٹس بیٹھے گا. ہم تو ان کا وہ پلان توڑنے آئے تھے. لیکن جب یہ اسلام آباد آئے اور منہ پہ ہاتھ پھیرنے لگے کہ اب تو اسمبلی ٹوٹے ہی ٹوٹے، تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں، اب ان کے کہنے پر کم از کم اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. ہم نے کم از کم آپ کے ملک کی معیشت کی جو ڈائریکشن ہے، ہم نے اس کی ڈائریکشن ٹھیک کر دی ہے. ہنوز دلی دور است، مشکل وقت ہے، لیکن پاکستان بچانا پہلے تھا. اب اس کے بعد ملک کے معاملات ٹھیک کرنا ہے. جب الیکشن ہوگا نواز شریف آنے والا ہے. ٹھیک کی ہے کہ ڈالر ایک مرتبہ پھر سے اوپر چلے گیا ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تاریخی مہنگائی اس وقت ملک میں چل رہی ہے. اگر یہ ڈائریکشن ٹھیک ہے تو پھر خراب کیا ہوتی ہے؟ یہ اتار چڑھاؤ الیکشن، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی سے بتا رہا ہوں آپ کو. نیکسٹ منتھ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے. ان کے آنے سے آپ کے اسٹاک ایکسچینج اور آپ کی معیشت کو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک نیا چینج آئے گا. پھر اس کے بعد جب پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو آپ کے تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بزنس کہاں سے آتا ہے. یہ جو بھائی بات کر رہا تھا نا، یہ وہی لوگ ہیں جو اس سی پیک کے دشمن تھے، جو انہوں نے 5 سال 4 سال اس کو بند کر کے رکھا ہوا تھا. اگر یہ سی پیک بن چکا ہوتا تو آج آپ پڑوسی ملکوں کو قرض دے رہے ہیں، آج آپ کی اکانومی اتنی مضبوط ہوتی. یہ پتہ نہیں کہاں نکل. جی آپ اظہر صاحب بھائی، میں کہاں سے نہیں، میں اظہر صاحب، میں آپ اگر مجھے بولنے دیں، میں نے آپ کو بڑے تحمل سے سنا تھا، ورنہ آپ جب بولیں گے تو پھر میں آپ کو بھی بولنے نہیں دوں گا. آرام سے ذرا تسلی سے بات سن لیجئے. اختیار صاحب اگر نواز شریف صاحب کے آنے سے ہی سب کچھ ٹھیک ہونا ہے تو ہم ریکویسٹ کر لیتے ہیں، باقی سب لوگ ریکویسٹ کر لیتے ہیں، تو ان کو بلا لیں. آپ کی ریکویسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ان کی جماعت ہے نا، ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے کب آنا ہے. ان کے ڈاکٹرز کو پتا تھا کہ انہوں نے کب آنا ہے، وہ سب کو پتا ہے. جب ان کے آنے کا وقت ہوگا، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم پولیٹیکل جماعت ہیں، ہماری جو ہسٹری ہے وہ ٹھیک ہے. یار آپ کمال کرتے ہیں. جو لوگ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایٹمی دھماکے کر سکتے ہیں، جو پیٹرول کی قیمت ریورس کر سکتے ہیں، آج شیخ رشید کدھر ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب وہ کہتا تھا کہ اگر ڈالر کی قیمت 100 روپے سے نیچے آ گئی تو میں استعفیٰ دے دوں گا. کدھر ہے وہ؟ اس کو تو اس نے پھر استعفیٰ دیا. ہم وہی لوگ ہیں، ہم کر سکتے ہیں. we have the team, we have the guts, we have the courage, we have the experience. اور اس کے ساتھ ہمارے اس ملک کے ساتھ دوبارہ آپ کی جانب آؤں گا. ہم ان کی طرح کوئی مہمان اداکار تھوڑی. دوبارہ آپ کی جانب آؤں گا. عامر صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ہی پہلے ٹھیک کیا تھا، اب وہ اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آگ بجھانے آئے تھے کہ آگ بجھ گئی ہے، اور واقعی اس ملک کا حل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے واپس آنے میں ہی ہے. دیکھیے، اختیار ولی صاحب پی ایم ایل این کے معتبر رکن ہیں، ان کا یہ موقف ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے قائد کی، اپنی جماعت کی بات کرنی ہے اور انہیں اس سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن بہرحال میں جو بات کا پہلے ایک جواب دوں گا. دیکھیے، پی ٹی آئی کی بات میں نے تو جماعتوں کی نہیں تھی، نہ کسی پہ تنقید کی تھی. دیکھیے، پی ٹی آئی کا اگر حال دیکھنا ہو تو اسی سے دیکھ لیں کہ 100 رکنی کابینہ تھی مرکز میں. پنجاب میں کوئی 50-60 وزیر تھے، پورے پاکستان میں کوئی 200-250 وزیر ہوں گے. آج کوئی بھی ان کا نمائندہ آپ کو میسر نہیں ہے دفاع کرنے کے لیے اپنی 44 مہینے کی حکومت کا. اور وہ کس منہ سے 16 مہینے کی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. اظہر صاحب ہے نا ہمارے ساتھ. اظہر صاحب میرے بھائی ہیں. آج بھی آپ نے لکھا ہوا ہے وکیل پی ٹی آئی. اب میں اگر کسی کا وکیل ہوں تو میں کب اسے ٹی وی پہ آ کے اس کے ساتھ اس کے گھر کے معاملات پہ بھی رائے نظر کر سکتا ہوں. وہ جیسے چودھری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ اعتزاز صاحب اور کس کلائنٹ کو گاڑی ڈرائیو کر کے تو چھوڑنے جاتے ہیں، جیسے جسٹس افتخار کی چلاتے تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ وزیر سارے بھاگ گئے ہیں. ہمارے وہ دوست بھائی سارے وکیل جنہیں یونین کونسل میں بھی عمران خان نے اپنی حکومت میں کوئی اختیار نہیں دیا تھا یا کوئی نمائندگی نہیں دی تھی، آج سارے وکیل جو ہیں نا، ان کا ہوتا کیا لکھا ہوتا ہے وکیل پی ٹی آئی. یہ بھی میرے بھائی بیٹھے ہیں، گوہر صاحب ہیں، شعیب سے. لیکن میں تو شروع سے پولیٹیکل ورکر ہوں نا. میں بیرسٹر بننے سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کا ورکر تھا. میں آج بھی ہوں. میں تو ایک نظریاتی آدمی ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ میں زرداری صاحب کا وکیل ہوا ہوں تو اس کے بعد میرے پہ پیپلز پارٹی حاوی ہو گئی ہے. یہ تو نہیں ہے. میں وکیل ہو کے ہر ایک کی جا کے موقف تو نہیں بیان. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو یا تو پی ٹی آئی میں کوئی عہدہ لے لینا چاہیے اور پھر آ کے سامنا کرنا چاہیے ان چیزوں کا.
वकील पीटीआई तो कोई बात नहीं ना कि वकील पीटीआई आगे बताएगा कि 44 साल की, अब देखें ना 44 महीने की हुकूमत की बात नहीं करते। अभी अजहर सिद्दीक साहब ने फरमाया कि जुडिशल कमीशन इमरान खान, ये शर्म की बात है कि अगर आपकी गवर्नेंस गुड नहीं थी, गुड गवर्नेंस नहीं थी, तो आपको जुडिशल कमीशन बनाना पड़ते हैं कि ये चीनी महंगी क्यों हुई है। अगर गुड गवर्नेंस हो, अगर आपने बुजदार जैसे दागी माल इधर ना बिठाए होते जो पंजाब के माथे के ऊपर कलंक का टीका था, ऐसे लोग आपने पंजाब को दिए कि पंजाब में ऐसे कुगू कोड़े हमने देखे नहीं थे, आपने उन्हें 5-5 साल इक्तदार दे दिया। ये मजाक नहीं है तो क्या है? अकरम प्लस थे वो तो। वही वसीम अकरम प्लस, आज पता चला प्लस सारे माइनस हो गए। मैं यही समझता हूं कि खुदा के लिए इस वक्त सियासी जमातें, तानाजनी किसे नहीं आती, हमसे ज्यादा तो कोई तानाजनी नहीं कर सकेगा। हम बात कर रहे हैं कि हल की तरफ आओ। इनकी मुसीबत है कि बीज मालो, वो हर वक्त इन्होंने लड़ाई करनी है, तानाजनी करनी है। मौसम एंजॉय करें, अजहर साहब मैनचेस्टर में हैं, मज़ा शज़ा करें, यहाँ पे वेम्बले स्ट्रीट है, कावा पिएं, वहाँ पे टर्किश फूड खाएं और अच्छी जगह पे हैं। छोड़ें पीटीआई के लोगों को पीटीआई को डिफेंड करने दें मेरे ख्याल में। और अगर आपका दिल है तो आइए पीटीआई को ज्वाइन करें और पीटीआई में ओहदा लें, सामना करें। किधर गए वो 100 वजीर जो दिन रात इमरान खान के कसीदे गाते थे? हमें तो अब नजर नहीं आते हैं। आमिर साहब एक मिनट दीजिएगा, ब्रेक पे जाने से पहले अजहर साहब अगर क्विकली आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। अच्छा देखिए, 2-3 चीजें मैं बता दूं। बैरिस्टर आमिर साहब की शायद याददाश्त कमजोर है। आज ही 97 अरब रुपया शाजिया मरी के घर से निकला है, एक ब्यूरोक्रेट के घर से अरबों रुपया आप देख रहे हैं। और आने वाले दिन में आप करप्शन के अंबार यहाँ देखें। पहले भी बड़े निकले थे लॉन्च शर्जील मेमन के घर से। ये झूठ हम कब से सुन रहे हैं? जब कोई आप तो वकील हैं, इल्जामात पे ना जाएं, जिस दिन हम मुजरिम साबित हुए हमें कह दीजिएगा। आप तो ना वो काम शुरू कर दें। हिम्मत ही नहीं है बर्दाश्त करने की। लूट मार इकट्ठी की। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट में कोई मसाइल थे तो 17 महीने थे, ले आते सारा कुछ। कितनी के करप्शन के सबूत निकाल लिए, वो तोशा खाना निकला 190 मिल, उसके अलावा अभी तक और क्या निकाल रहे? सिंपल सी बात याद और क्या खत्म कर लेने। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि अगर बात को समझें कि असल जो बात है कि अगर माना ये सारा कुछ था, इनके पास से 17 महीने में तिया पांचा कर देते। आपने 44 महीने में नहीं किया, हमसे 16 महीने में कह रहे तिया पांचा कर देते। सर आप 44 महीने में नहीं कर सके तिया पांचा। अजहर साहब, आप जैसे बड़े काबिल दिमाग थे, लीगल माइंड, उधर हमारा तिया पांचा करवाते ना आप। आज हम पे इल्जाम ना लगाना पड़ता। तो मुल्क का तिया पांचा हो गया है और मुल्क के और आवाम का बहुत बुरा हाल है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फिर इस मामले पर भी हम बात करेंगे कि इलेक्शंस कब होंगे, नवंबर में होंगे, जनवरी में होंगे, फरवरी में होंगे या नहीं होंगे। इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब इलेक्शन की तारीख अनाउंस होनी है और मसला बना हुआ है इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा या फिर सदर पाकिस्तान। इतलात यही हैं कि एक रोज़ पहले ऐवान सदर में इजलास भी हुआ है लेकिन इलेक्शन की तारीख से मुतालिक कोई फैसला नहीं हो पाया। इख्तियार वली खान साहब, ये एक आम तासुर ये है कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि 90 रोज़ में इलेक्शन ना हो और वो ताख़ीर चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर हो जाएं। और साथ में ये भी आप बता दें क्या मामला है कि इलेक्शन की तारीख का आपके ख्याल में इख्तियार किसको है, इलेक्शन कमीशन को या सदर पाकिस्तान को? देखें, इलेक्शन की तारीख देना, इलेक्शन कराना, फ्री एंड फेयर माहौल फराहम करना, ये कली तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत से उसका क्या लेना देना है, उनका उससे काम ही कोई नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है वो क्यों चाहेगी कि इलेक्शन लेट हो, लेकिन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो फैसला हुआ था कि सबसे पहले ये भी एक आईनी और कानूनी तकाजा है कि आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसलों पर जो आपके पास एक सिफारिशात आई थी कि सबसे पहले आपने मरदमशुमारी करानी है, सेंसस के बाद फिर आपने डिलिमिटेशन हल्का बंदियाँ करानी है, और उसके लिए आज इलेक्शन कमीशन ने ऐलान भी कर दिया कि वो 30 नवंबर तक वो सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। तो उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। मुस्लिम लीग नून का इसमें चाहने ना चाहने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। हमें तो तैयारी की ज़रूरत ही नहीं होती, हर वक्त तैयार होते हैं जब भी मुल्क में इलेक्शन हो, चाहे वो तैयारी है कि आप आवाम के पास क्या लेके जा रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो कि आप आवाम को दिखा के हमसे वोट मांगेंगे?
हम आवाम के पास जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 2018 में वो लेकर जाएंगे, जो फिर इस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की बर्बादी की है वो लेकर जाएंगे, फिर जो हमारी गुज़श्ता हुकूमत की 2013 से लेकर 2018 तक अपनी परफॉर्मेंस लेकर जाएंगे, फिर 2021 में जब चेंज हम लाए, 22 में जब हमने इनकी हुकूमत को रुखसत किया, उसके बाद फिर हमने मुल्क की मईशत की डायरेक्शन किस तरह सेट की, हमने पाकिस्तान को टूटने से कैसे बचाया, हमने अपनी सियासत कुर्बान करके अपनी रियासत को कैसे बचाया, हम ये एजेंडा लेकर चलेंगे। और इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि सोशल मीडिया से आप बाहर अगर निकलें थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा जितने ज़ी-शऊर लोग हैं पाकिस्तान के, वो ये बात समझते हैं कि आज जो हम भुगत रहे हैं, दिस इज़ ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट मेड बिटवीन IMF एंड इमरान खान रिजीम, जो फरवरी 2022 में उन्होंने मुआहिदा किया था, ये सारा हम उसी को भुगत रहे हैं। जो इन्होंने कर्जे लिए थे, जो इन्होंने मुल्क के सारे एसेट्स गिरवी रखकर ओवर एग्जेजरेटेड और अननेसेसरी कर्जे लिए थे, हालांकि इलेक्शन में भी वो मुआहिदा ही रुकावट है, कोई है नहीं। नहीं, इलेक्शन का मुआहिदा नहीं, इलेक्शन में डिलिमिटेशन और जो सेंसस है वो रुकावट थी। क्या आप सिंध से आवाज़ नहीं सुन रहे? क्या आप खैबर पख्तूनख्वा की आवाज़ नहीं सुन रहे? क्या आप पंजाब और बलूचिस्तान की आवाज़ नहीं सुन रहे, जहाँ के लोग चाहते हैं कि हमारे वोटों की रजिस्ट्रेशन हो? जो डिप्राइव्ड आपका वोटर है वो चाहता है। से तो आवाज़ आ रही है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो तो कहते हैं 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, क्या वो आवाज़ आपको नहीं आ रही? जी, वो भी आ रही है, लेकिन ये हमारे दोस्त, हमारे एलाइज हैं, पाकिस्तान की जमहूरी पार्टी है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये मुश्तरका फैसला हुआ था कि जो सेंसस होगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन होगी, फिर उसके बाद इलेक्शन होगा, और ये एक आईनी और कानूनी तकाजा है। तो ठीक है, इनका मुतालबा है अपनी जगह पर, ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये अपनी बात दुरुस्त करेंगे, अपनी इनका मुतालबा कोई नाजायज़ भी नहीं है, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि इस वक्त मेजॉरिटी लोगों की डिमांड क्या है और पीपल्स पार्टी क्या चाहती है। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी देखेगी कि अगर मेजॉरिटी लोग यही चाहते हैं कि सेंसस हो, डिलिमिटेशन हो, फिर इलेक्शन हो, तो पीपल्स पार्टी भी वही करेगी। पूछ लेते हैं जी, जमहूरी जमात है। जी आमिर साहब, क्या चाहते हैं सर आप? देखिए, एक तो बड़े एहतराम के साथ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो भी फैसला आया है, उसमें कहीं मुझे दिखा दिया जाए कि इंतखाबात में इल्तवा होगा और अपनी आईनी मुद्दत से आगे बढ़ेंगे। क्या ये उसमें कोई फैसला हुआ है ऐसा? जब ये तय हो गया कि अगले इलेक्शन जो है नई मर्दमशुमारी पर होंगे, फिर तो आपने तय कर ही लिया ना। तो अगर मगर है ना, मैं बताता हूँ, मर्दमशुमारी के तहत होंगे, बिल्कुल। आइन से मर्दमशुमारी के तहत लेट तब होते अगर सीटें बढ़ती और हमें कानून साजी करना पड़ती, वो हम कर नहीं सके। अब डीलिमिटेशन जो थोड़ी बहुत होनी है वो सूबों के अंदर, चंद ज़िलों के अंदर है, इसका वक्त क्यों दिया जा रहा है? देखिए, हमारे PMLN के तो है ना सर, वो तो उसके बगैर नहीं हो सकते, की जा सकती है विद इन 30 डेज। ये इस इलेक्शन कमीशन ने 60 डेज में इलेक्शन करवा, इलेक्शन कमीशन ने तो 15 दिन काम कर दिया। मुझे अगर मौका दे देना, नहीं, इलेक्शन कमीशन को हमने पहले 30 दिन ज्यादा दिए। हमने असेंबलियां ना तोड़ते तो उन्हें 60 दिन में करवाने थे, 90 दिन मिल गए। ये जो 30 दिन मिले हैं, इसमें ये डिलिमिटेशन करना मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये बताइए, कौन नहीं चाहता इलेक्शन वक्त पर हो? कौन नहीं चाहता? हमारे PMLN के दोस्त नहीं चाहते, उनकी इस वक्त सियासी मजबूरियां हैं। ठीक है, उनका एतबार मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत के ऊपर है, उन्हें होना चाहिए, उनकी क़यादत है, लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ के लिए आइन को पसे पुश्त नहीं डाला जा सकता। मियाँ नवाज शरीफ के लिए क्या आइन को सैबोटाज किया जाए? क्या हम आइन 90 दिन, कहीं पे भी नहीं लिखा कि अगर मर्दमशुमारी हो तो इलेक्शन आगे होंगे। आइन की शिक बता दें, जिसे ये इंटरप्रेट कर रहे हैं सब गलत है। वाज़ेह तौर पे आइन ने 90 दिन में इलेक्शन लिखे हैं, और इलेक्शन कमीशन का 5 साल में एक ही तो काम होता है इलेक्शन करवाना। अगर आप वो नहीं करवाते, देखिए हमला पूरा आइन में लिखा है कि हर अदलिया से एक जानिब आइन में लिखा हुआ है कि 90 डेज में इलेक्शंस होंगे, ठीक है। दूसरा आइन ये भी कहता है कि अगर नई मर्दमशुमारी हो गई है तो डिलिमिटेशन, अगर नई मर्दमशुमारी पब्लिश हो गई है तो डिलिमिटेशन के बाद होंगे। तो किसको माने? मानना उसी को पड़ेगा जो 90 दिन में उसके हक में ज्यादा शिके हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये कहीं में भी आइन में ये नहीं लिखा कि डिलिमिटेशन होगी। मैं फिर आपको बता दूं, ठीक है, ये आइन में नहीं लिखा कि डिलिमिटेशन होगी। आइन में इतना लिखा है कि नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। डिलिमिटेशन तो एक तमाशा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, डिलिमिटेशन के जरिए छुपा जा रहा है। अगर आप इजाजत ना छुपे, अगर आप इजाजत दें तो आपके दोस्त, मैं सिर्फ एक बात बिल्कुल उनसे कीजिएगा, मैं कहता हूं कि आप अपनी क़यादतों को
آئین کے تابع رکھیں, آئین کو قیادتوں کے تابع نہ رکھیں. آج ملکی حالات بڑے خراب ہیں, جتنی دیر کریں گے سیاسی قیادتوں سے لوگ بیزار ہوں گے, سوالات اٹھیں گے, لوگ گریبانوں تک آئیں گے. فوری طور پہ آئین کے تحت الیکشن ہونے چاہیے, حکومت آئے سیاسی مستحکم اور معاشی استحکام لے کے آئے, نگرانوں کے بس کا کام نہیں ہے. یہ مجرمانہ غفلت ہوگی وقت دینا. میں ٹھیک ہو گیا. اظہر صدیق صاحب, آئین اور قانون کیا کہتا ہے سر؟ اچھا, بہت شکریہ. مجھے ذرا چونکہ یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں تھوڑا سا شور زیادہ ہے, مجھے پہلے بھی کئی دفعہ چیز, مجھے اب ذرا بات ختم کرنے دیجیے گا. 3 سے 4 منٹ لوں گا میں آپ کے. پہلی تو بات ہے پورا ٹائم لیں آپ. جانے والی پی ڈی ایم اس کی بدنیتیاں میں بتاتا چلوں آپ کو. سب سے پہلا کام ہے انہوں نے سیکشن 57 میں ترمیم کی, جس میں الیکشن کمیشن کو اختیار دے دیا گیا, جو کہ آئین پاکستان 1973 کی خلاف ورزی ہے. آئین کا آرٹیکل 48 بڑا کلیئر ہے, الیکشن کی تاریخ صدر نے دینی ہے. دیکھ لیں 105 دیکھ لیں, 107 دیکھ لیں, 224 دیکھ لیں, 224 دیکھ لیں. صوبوں کی تاریخ جو دینی ہے وہ گورنر نے دینی ہے. دوسری بات ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل میں یہ ڈیلیمیٹیشن والا معاملہ, حلقہ بندیوں والا معاملہ یہ لے کر چلے گئے, یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے. آئین کے آرٹیکل تو اظہر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وزارت قانون نے بھی تو اپنی رائے دی ہے کہ اب جو تاریخ دینی ہے وہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے. تو آپ جو وزارت قانون کی رائے ہے وہ بھی بدنیتی پر مبنی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وزارت قانون نے نہیں کہی ہے نا, وزارت قانون کوئی ہمارا آپ کا ہے, وہ تو نگران سیٹ اپ کا سر. نہیں میں ذرا بات ختم کر لوں, میں جواب چاہتا ہوں. دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہ حلقہ بندیاں والا معاملہ بالکل خاموش رہے, اور حلقہ بندیاں بالکل آخری دنوں میں سیکشن 57 بھی آخری دنوں میں لے کے حلقہ بندیاں بھی آخری دنوں میں مشترکہ مفادات کونسل 2 نگران وزیر اعلیٰ ہے, ان کا کام ہے وہاں کیا بیٹھنا. وہاں بیٹھ کے ان کو خود پتا ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو الیکشن وقت پہ نہیں ہو سکیں گے. آرٹیکل 51 بڑا کلیئر ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. حلقہ بندیوں کا ایک طرف رکھ دیں, جتنے ووٹ پڑنے ہیں جو کچھ ہونا ہے سارا, یعنی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس سے. فرق صرف یہ ہے کہ اگر سیٹیں کوئی تبدیل ہونی ہے تو آرٹیکل 51 کے. لیکن اظہر صاحب یہ جو حلقہ بندیوں والا معاملہ ہے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا ہے, اور سپریم کورٹ ابھی 2 ہفتے ہو گئے ہیں, سپریم کورٹ اسے ٹیک اپ نہیں کیا. آپ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, میں تو پچھلے میں نے 16 جولائی کو 24 جولائی کو سابقہ وزیر اعظم کو لکھا, جو پتہ نہیں وزیر اعظم تھے بھی یا کیا تھے, جو بھی تھے کلرک تھے یا جو بھی آپ کہنا چاہیں, ان کو میں نے لکھا کہ اب وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل مت کیجیے گا, 60 دنوں کے اندر اندر الیکشن ہونے ہیں. اور آپ کو پتا ہے پنجاب کے الیکشن انہوں نے آج تک نہیں کرائے, 90 دن میں نہیں کرائے. 2 بہانے تھے ان کے پاس کہ جناب لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن نہیں ہے, پیسے نہیں ہے. اب تو وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو چکی ہیں, الیکشن اکٹھے ہونے ہیں, وہ بھی سارا کچھ آ چکا ہے. اب ان کے پاس بہانہ کوئی نہیں ہے. بہانہ کیا, یعنی وجہ کیا ہے, یہ مجبور ہے نا, یہ ایک ڈیل کے ذریعے آئے تھے کہ اب یہ نگران اب یہ سڑکوں پہ ہوں گے. یاد رکھیے گا مثال پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کو, ان کو الیکشن نہیں مل رہے. یہ میں بتا دوں آپ کو وقت سے پہلے, یہ جو حکومتیں آ کر بٹھا دی ان کے نام احتساب شروع ہو رہا ہے, یہ سارے سڑکوں پہ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. تو وقت سے پہلے یہ سارے آ جائیں تو بہتر رہے گا, ورنہ یہ نہ ہو کہ یا تو اس ملک میں جو پارشل جو بات بتا رہے تھے نا بیرسٹر صاحب کے بڑے حالات سے ہی, کیا حالات ٹھیک ہے بھائی, یہاں اپنے پریس کانفرنس کریں تو باہر آ جائے. جو ظلم اور زیادتیاں اس دور میں ہوئی ہیں کبھی مشرف کے دور میں نہیں, ضیاء الحق کے دور میں نہیں ہوئی, یعنی کس بنیاد کی بات کر رہے ہیں. یہاں تو بیٹھ کے جو بدماشیاں اور یہ ان کو گورنمنٹیں کر رہی ہیں, ان کی گورنمنٹیں کرتے کرتے اس کے بعد نگران حکومتوں نے جو کچھ کیا, یہ سارا کچھ اگر اٹھا کر تو دیکھے کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ, یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے اس ذریعوں کو. اور اگر ابھی بھی نہ سمجھے کہ الیکشن انہوں نے اگر 90 دن کے اندر, حالانکہ 60 دن کے اندر کروانے ہیں. میں نے صدر پاکستان نے ڈیٹ دینے کے لیے کہا, تو یہ ان کو صدر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ صدر پاکستان ڈیٹ دیں, وہ ڈیٹ دیں, آگے الیکشن شیڈیول آئے گا تو کاغذات نامزدگی وغیرہ جو کوئی پروسیس ہوگا وہ سیکشن 57 کے تحت آنا ہے. لیکن اس وقت الیکشن کمیشن الیکشن تو کرانا نہیں چاہتا. اگر آپ کو یاد ہوگا اپریل 2022 کے اندر جب تحریک اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی, اس وقت 7 مہینے مانگے تھے انہوں نے. سر الیکشن کمیشن کیوں نہیں کروانا چاہتا الیکشن؟ انہوں نے تو 15 دن اور آپ کو ریلیکسیشن دے دی ہے. 30 نومبر کو انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کر دیں گے. اب تو الیکشن تو اور قریب ہو گئے ہیں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, الیکشن کمیشن نے کیا کام کی ہے. الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے توشہ خانہ کے پیچھے لگا رہا, الیکشن کمیشن پراپرٹی فنڈنگ کے پیچھے لگا رہا. ٹھیک ہے اظہر صاحب, دوبارہ آپ کی جانب آئیں گے. فی الحال ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے اور آپ کی جانب آئیں گے, لیکن فی الحال یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک, آپ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. تو بیرسٹر صاحب, اظہر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب ملے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کروانا نہیں چاہتا. آپ سب لوگ بھی ملے ہوئے ہیں, تو کوئی چاہتا ہی نہیں الیکشن. دیکھیے اب کوئی نیتوں کے راز اور دلوں کے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ہر ایک کو کہہ دینا ملے. ہم تو دیکھیں پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں, اگر یہ پی ٹی آئی اس وقت بھی شرارت نہ کرتی جو انہوں نے
पंजाब की असम्बली तोड़ के किया, KPK की असम्बली तोड़ के किया और मुल्क को एक सियासी इंतशार और खलफशार का शिकार किया, और जिससे ये मजाक बन गया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होने, क्योंकि वो हो नहीं सकते थे। इन्होंने शरारत की, निज़ाम के साथ मजाक उड़ाया, जिसका वो फैसला आज भी नुकसानदेह। आपने भी तो आइन कानून के साथ मजाक किया, आपने भी तो होने नहीं दिया। नहीं, हमारा उसमें इख्तियार ही नहीं था। असल में हम ये चाह रहे थे कि उस फैसले को पहले जज किया जाता, जैसे कि हमेशा अगर असम्बली टूटे, जैसे कि इमरान ने नेशनल असम्बली तोड़ी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला किया था कि वो गैर आइनी है। इसी तरह पंजाब असम्बली और KPK असम्बली पे तो फैसला ही नहीं हुआ कि वो आइनी टूटी है या गैर आइनी। यही अतरमिन अल्लाह साहब ने सवाल उठाया, दूसरे सीनियर जजेस ने उठाया कि पहले फैसला तो कर लें कि असम्बली किसी आइनी तौर पे टूटी भी है या नहीं, या बदनीति पे टूटी है। तो उस वजह से वो एक मामला ख़राब हुआ 90 दिन से आगे। आज भी उसी शरारत की वजह से मैं समझता हूँ PMLN समेत जो भी सियासी कुव्वत है इस ख़तरनाक राह की तरफ ना जाए। अगर इन्होंने 91 दिन मान लिए तो फिर 991 होने से भी कोई नहीं रोक सकता। आइन के अंदर एक लम्हे की ताख़ीर ना होने दें। ये इन्हें हमेशा ये इसे पछताएंगे इस काम के ऊपर। आप ये डरा रहे हैं कि सिस्टम लपेट दिया समझा रहे हैं इन्हें। हमने देखिए ये हमारे दोस्त हैं, इत्तेहादी हैं, हम इन्हें समझाते हैं, हमेशा समझाते रहे हैं। आज जो PTI पे हालात है, कभी जब PMLN के सारे लोग अलग-अलग हुए थे इनसे, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सऊदीया गई थी, मियाँ साहब को साथ लिया। पहले भी हमने इन्हें ARD में साथ लिया। इनके साथ मिलकर हमने 18वीं आईनी तरमीम की, एक डिक्टेटर को निकाला, एक जमहूरी हुकूमत लेके आए। फिर धरनों पे और फैज़ हमीद की साजिशों के खिलाफ हम इनके साथ खड़े रहे असम्बली के अंदर। हमने वो फितना नहीं चलने दिया धरने वाला, हमने जमहूरियत का साथ दिया हमेशा। भले हमारे दोस्त तो कभी कभी काला कोट पहन के इफ्तिखार चौधरी के पास चले जाते हैं। अच्छा, हमारी हुकूमत 2 महीने के बाद छोड़ देते ये बताएं, सिर्फ हम इनकी मुस्लिम लीग आखिरी नून- बात, सिर्फ हम मुस्लिम इनकी लीग नून 16 महीने में भी हुकूमत नहीं तो छोड़ दे, चाहे जितने मर्जी इल्जामात हो। तो मैं कहता हूँ क्या एक सिर्फ लम्हा ना मुस्लिम आगे लीग करें। नून की ख्वाहिश पर इलेक्शन में ताखीर हो सकती है? देखिए मैं एक बात बताऊं, पहले भी इस इलेक्शन कमिश्नर साहब में मुझे एहतराम है उनका, लेकिन उन पे इल्ज़ाम लगता रहा कि उनका PMLN से ताल्लुक़ है। अगर अब भी उन्होंने PMLN की सियासी मजबूरी के तहत इलेक्शन आगे किए, मैं फिर कह रहा हूँ डीलिमिटेशन विद इन 30 डेज हो सकती हैं। क्यों इतना ये महीना क्यों ज़ाया कर दिया? क्यों नहीं कर रहे डीलिमिटेशन जी? क्या कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? इजलास हुए, इजलास पे इजलास, तमाशा बंद करें ना, इस तरह ना करें, आइन का मजाक ना उड़ाएं। अगर आइन का मजाक एक दफ़ा उड़ा दिया तो फिर आइन की कोई शिक महफूज नहीं रहेगी। पीपल्स पार्टी आइन बनाने वाली जमात है, हम हाथ जोड़ के इनसे इस्तदा करते हैं। लोग तंग आए बैठे हैं। देखिए ना, इस हुकूमत ने तो कह दिया ना बिल कम कर सकते हैं ना महंगाई कम कर सकते हैं, तो क्या लोग 7-8 महीने तक इनकी बातें सुने? नहीं, एक हुकूमत आए जो इस पे जिम्मेदार हो, जो लोगों के मसाइल हल करने की कुव्वत ताकत इख्तियार रखती हो, तो उसके लिए आप डिले ना करें, ये बहुत बड़ा जुर्म होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ। इख्तियार वली खान साहब, आपको ये मशवरा पसंद आया? आपको लगता है कि आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए? ये हमारे इत्तेहादी हैं, बड़े अच्छे मशवरे दे रहे हैं। बैरिस्टर साहब जो है अच्छा बोल लेते हैं। जिस तरह ये एक सियासी कारकुन है, मैं भी इसी तरह सियासी कारकुन हूँ। इन्होंने मेरा आधा मसला खुद ही हल कर दिया है। इन्होंने कहा कि आइन में नई मरदमशुमारी का जिक्र है, तो बैरिस्टर साहब मैं तो आपकी तरह कानूनदान नहीं हूँ। मैंने सिंपल, मेरा सवाल फिर आपसे यही बनता है कि मरदमशुमारी आपने फिर किसी शोबिस के लिए करानी है? मरदमशुमारी तो आप कराते ही इसीलिए हैं कि आप, वो तो कह रहे हैं 30 रोज के अंदर डिलिमिटेशन हो सकती है, इसको डिले ना किया जाए। ये जनाब, अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं तो ये करा लें, लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई और है और वो उनका काम है तो वो उनसे पूछे कि वो 30 दिन में क्यों नहीं कर सकते हैं, वो आपको बेहतर जवाब दे देंगे। मैं और आप यहाँ पर कौन होते हैं इसको डिसाइड करने वाले? इलेक्शन कमीशन का अपना एक इदारा है, वो खुद मुख्तियार है, वो अपने काम को मुझसे और बैरिस्टर साहब से, इमरान साहब आपसे और अजहर सदीक से अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने अपना काम किस तरह करना है। आइन की बात ही है, ये कोई गैर आइनी बात नहीं है कि आप मरदमशुमारी कराएं, और मरदमशुमारी आपने वैसे ही करा के कोई कागज़ नहीं भरने, उसके बाद फिर अच्छा सर, ये बता दें अगर इलेक्शन में ताखीर होती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तस्लीम करेगी? वो तो हो चुकी है मरदमशुमारी जी। अगर इलेक्शंस में ताखीर होती है, 90 रोज से ऊपर जाते हैं इलेक्शंस, आप उसे तस्लीम करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मावराए कानून, मावराए आइन किसी इकदाम को हम सपोर्ट नहीं करते।
لیکن اگر مردم شماری آئینی تقاضا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ فیز ہے, مردم شماری آپ کی کمپلیٹ تب جا کے ہوتی ہے, اس کا مقصد پورا تب ہوتا ہے جب آپ ڈیلیمیٹیشن کر لیں. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے, مشکل ساتھی ہے. صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہ پہلی جماعت تھی جو کہ الیکشنز مانگ رہی تھی. اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی مانگ رہی ہے, اے این پی بھی مانگ رہی ہے, باقی جماعتیں بھی مانگ رہی ہیں, سوائے مسلم لیگ نون. کیا آپ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون اب آئسولیشن کا شکار ہونے جا رہی ہے؟ نہیں, آئسولیشن کا شکار ہم کیوں ہوں گے؟ اے این پی بھی ایک جماعت ہے اور ایم کیو ایم بھی ایک جماعت ہے. آپ ان کا سٹانس بھی سامنے رکھ لیجئے تو دیکھ لیں کہ یہ میرے خیال میں اگر صوبوں کی بات ہو تو ایم کیو ایم اے این پی سے کئی گنا بڑی جماعت ہے, کئی گنا بڑی جماعت ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ الیکشن قریب آتے ہی پولیٹیکل پارٹیز اپنا بیانیہ شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں برا ہے, وہ بھی اچھا نہیں ہے, وہ بھی ایلیجیبل نہیں ہے, میں سب سے اچھا ہوں. تو اگر وہ گیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھلے شوق سے کریں, لیکن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا جو معاہدہ ہے جس پہ دستخط ہیں, جو وہاں پہ آپ نے باتوں کو مانا ہے, وہ آپ کے گلے میں پڑا ہوگا. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے, اگر آپ نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے, ہم نے بھی بڑے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا تھا. عمران خان کی حکومت جب بن رہی تھی 2018 میں, تو ہمارا مولانا فضل الرحمان کا اور سب کا یہ ایک مشترکہ فیصلہ تھا کہ ہم اس پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے ہی نہیں جس میں آر ٹی ایس بیٹھ کے رزلٹ تیار کیے گئے تھے. کلامی کی معذرت اختیار علی صاحب, قطع کلامی کی معذرت, مجھے ٹائم ختم ہو رہا ہے, لاسٹ منٹ ہے جی, مجھے صرف میرا ایک جملہ کمپلیٹ کر, میرا ایک جملہ لے لیں, میں اپنی بات. یہ اگر پیپلز پارٹی ہماری بات مان جاتی تو یہ عمران کی نہ حکومت بنتی اور نہ چلتی. جو پھر 4.25 سال ہمارے ساتھ ہوا ہے, جس آگ کی بھٹی سے اگر ہم آپ گزرے, پارلیمنٹ میں نہ جاتے تو وہی حال ہوتا جو عمران خان کا حال ہوا ہے پارلیمنٹ چھوڑ کے. آپ کیوں یہ پارلیمنٹ پہ یقین نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے جی, اظہر صاحب فائنل کمنٹ سر. اظہر صاحب وہ پارلیمنٹ نہیں جی بالکل نہیں. میں بڑا میں ایگری نہیں کرتا, حیران ہوتا ہوں. ہمارے پارلیمنٹیرین کا حال یہ ہے, نہ انہیں آئین آتا ہے نہ قانون آتا ہے. آئین میں لکھا ہوا ہے آپ نے 5 سال کے بعد اسمبلیاں ختم کرنی ہے اور 60 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں. یعنی آپ ایک خود ساختہ مشترکہ مفادات کونسل کے سامنے کیس رکھ کے آپ یہ کہیں کہ آپ 60 دن کی یا 90 دن کی لمٹ توڑ سکیں گے, تو یہ نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ بدنیتی کا ایلیمنٹ ہے. اور دوسری بات میں حیران ہوتا ہوں, او بھائی کہاں لکھا ہے کہ مردم شماری, ٹھیک ہے جی, نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے. صاحب کلامی کی معذرت کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. اختیار علی کا بہت شکریہ, بیرسٹر سید عامر حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ, اظہر صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہی کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز میں ہی تمام مسائل کا حل ہے, لیکن اصل مسئلہ الیکشنز کے بعد ہوگا اور جو حکومت بنے گی اس سے کیا کرنا ہوگا وہ یہ ابھی تک سوچ رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ.